الرحیم۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آج کے اس ترجمہ قرآن کے درس میں ابھی تلاوت کی ہے سورہ قاف کا پہلا رکوع۔ سورہ قاف یہ مکی صورت ہے اور اس میں بھی آخرت کے احوال کا ذکر ہے اور سابقہ امتوں پر عذاب کا ذکر ہے، انسان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ مکی جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں زیادہ تر توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہوتا ہے۔ سورہ قاف اس کا نام اس لیے ہے کہ اس کے شروع میں حروف مقطعات میں سے حرف قاف آیا ہوا ہے، اس لیے اس سورہ کا نام ہی سورہ قاف پڑ گیا ہے۔ ترجمہ اب سماعت فرمائیں۔ قاف یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ والقرآن المجید، والقرآن المجید اور والقرآن المجید اور قسم ہے قرآن کی، المجید جو بزرگی والا قرآن پاک ہے۔ بل عجیبوا ان جاءہم، بلکہ ان کافر لوگوں نے، مشرکین مکہ نے تعجب کیا اس بات سے، ان جاءہم منذر، یہ کہ ان کے پاس آئے ڈرانے والی ایک شخصیت، منہم انہی میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ، کوئی جن نبی بنا کر نہیں بھیجا، کوئی آسمان سے کوئی مخلوق نہیں بھیجی، انہی عرب والوں میں سے، انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بنا کر بھیجے۔ تو انہوں کو اس بات پر تعجب ہوا۔ فقال الکافرون، کافر کہنے لگے، ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کوئی فرشتے کو ہمارے پاس نبی بنا کر بھیجتے۔ اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا اور مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، یہ دوبارہ لوٹنا بہت دور کی بات ہے، دوبارہ زندہ ہونا مشکل کام ہے، یہ نہیں ہوگا۔ قد علمنا، وہاں تحقیق ہم نے جان لیا، ما تنقص الارض منہم، جو زمینوں نے کم کیا، منہم ان سے، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس کتاب ہے حفیظ جو محفوظ ہے۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ ان لوگوں نے حق بات کو جھٹلایا، لما جاءہم، جب وہ حق آ گیا ان کے پاس، حق سے مراد قرآن پاک بھی ہو سکتے ہیں، حق سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، جی دونوں تفسیر ہو سکتے ہیں۔ فہم فی امر مریج، پس وہ ایسے معاملے میں پڑے ہوئے، مریج جو پکا شک ہے، یعنی شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ افلم ینظروا الی السماء، کیا وہ اپنی نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، فوقہم، اپنے اوپر، کیف بنیناہا، ہم نے کیسے اس آسمان کو بنایا، سبحان اللہ، وزیناہا، اور آسمان کو سجایا، وما لہا من فروج، اور اس آسمان کے لیے کوئی فروج کا مطلب ہے فرج، کوئی اس میں شگاف نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے۔ وما لہا من فروج، والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، والقینا فیہا رواسی، اور اس نے زمین میں ہم نے گاڑ دیے، ڈال دیے، رواسی مضبوط پہاڑ، وانبتنا فیہا، اور زمین میں ہم نے اگایا، من کل زوج بہیج، ہر ایک قسم کا جوڑا، بہیج تر و تازہ، رونق والا، تبصرۃ دیکھنے کے لیے، و ذکر اور نصیحت ہے، لکل عبد منیب، ہر ایسے بندے کے لیے، منیب جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ ونزلنا من السماء، اور ہم نے اتارا آسمان سے، مان، پانی، مبارکن، برکت والا، جیسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بارش والا پانی برکت والا ہے، بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں اس کو استعمال کرنے سے، پینے سے بھی۔ فانبتنا به جنات، ہم نے اس پانی کے ذریعے پھر باغات اگائے، وحب الحصید، اور کھیتی کا اناج اگایا، دانے وغیرہ اناج، والنخل، اور کھجور کے درخت، باسقات لہا طلع نضید، باسقات کا معنی ہوتا ہے جن کے خوشے گابت تہ بتہ ہیں، یا کیسے کھجور جو ہے اوپر نیچے لگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے پھڑکی ہوتی ہے، رزقا للعباد، یہ بطور رزق ہے، رزق ہے کس کے لیے، للعباد، بندوں کے لیے،
وَأَحْيَيْنَا اور ہم نے زندہ کیا یعنی آباد کر دیا، تر و تازہ کر دیا، بھی اس پانی کے ساتھ بلدۃ میتا بنجر شہر کو، مردہ شہر کو، کذالک الخروج اسی طرح ہم نکالیں گے، کس کو نکالیں گے؟ انسانوں کو بھی اسی طرح زمین سے وہ نکالیں گے، زندہ کریں گے۔ کذبت قبلہم ان مشرکین مکہ سے پہلے بھی جھٹلایا تھا، قوم نوح قوم نوح نے، واصحاب الرس اور کنویں والوں نے، وثمود اور قوم سمود نے، وعاد اور قوم عاد نے، وفرعون اور فرعون نے، واخوان لوط اور لوط کے بھائی، واصحاب الایکا اور بن کے رہنے والے، ایکا کے رہنے والے، جنگل کے رہنے والے، وقوم تبا اور تبا کی قوم نے بھی جھٹلایا، کل کذب الرسل ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، فحق وعید بس ثابت ہو گیا ان پر وعید ہی میرا عذاب۔ افعینا بالخلق الاول کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی دفعہ انسانوں کو اور ساری مخلوقات کو پیدا کر کے؟ ایسی بات نہیں ہے، ہم تھکے نہیں ہیں، بل ہم فی لبس من خلق جدید بل ہم فی لبس بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔